مسافر جو کوئی ہے تو یہ ہے آرزو اب جو مسافر جو کوئی ہے تو یہ ہے کہ جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں. یہ تھے محمد جوید سجن صاحب جو کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے. ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں کہ صاحبزادہ صاحب کو کس زبان سے کن الفاظ سے ویلکم کیا جائے کہ آپ جاپان تشریف لائے. ہم آپ کے انتہائی ممنون ہیں، شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جاپان کے لیے نکالا. اور آج جس مرکز منہاج القرآن میں آپ تشریف فرما ہیں، الحمدللہ یہ مرکز 6 سال پہلے NPO منہاج القرآن کے نام سے خرید کے یہ تمام جگہ جس پہ آج پارکنگ موجود ہے، یہ مرکز موجود ہے، الحمدللہ یہ منہاج القرآن جاپان کے نام سے وقف ہے. اور 27 رمضان المبارک کو اسی جگہ الحمدللہ مرکز کی عمارت تعمیر کرنے کا اعلان ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بفضل تعالیٰ نیکسٹ ٹائم آپ جب جاپان تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھیوں کی مدد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے پاک کا صدقہ یہاں ایک عظیم الشان مرکز منہاج القرآن ہوگا. صاحبزادہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. اس سے بڑا اور تعارف آپ کا کیا ہوگا کہ آپ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری صاحب کے جگر ہیں، چھوٹے صاحبزادے ہیں، اور ہمارے روحانی پیشوا جناب علامہ حافظ محمد نذیر قادری صاحب کے داماد ہیں. ہمارے لیے تو آپ سے ڈبل نسبتیں ہیں. اور صاحبزادہ صاحب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے پاک کا صدقہ جہاں اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مشن منہاج القرآن کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے. اور حضور شیخ الاسلام کے فیوز و برکات سے فیض یافتہ اور آپ کی وراثت علمی کی امین ہے. طرز سخن، قوت قلم، سیرت و کردار میں بلا شبہ آپ اپنے والد گرامی کی تصویر نظر آتے ہیں. تنظیمی نظم و نسق اور ملکی اور بین الاقوامی حالات کا خصوصی مہارت رکھتے ہیں. آپ نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی تعلیم پاکستان سے حاصل کی، پھر یارک یونیورسٹی ٹورانٹو کینیڈا سے اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کی. بعد ازاں پیرس یونیورسٹی سے عالمی بزنس میں MBA کی ڈگری حاصل کی. پاکستان تشریف لانے کے بعد SUMS یونیورسٹی لاہور میں بطور ریسرچ فیلو پڑھاتے رہے اور آج کل آسٹریلیا یونیورسٹی سے PhD اکنامکس کر رہے ہیں. عصری علوم کے ساتھ ساتھ آپ بچپن سے ہی حضور شیخ الاسلام اور دیگر جید القدر علماء کرام سے علوم عربیہ اور شریعت بھی حاصل کرتے رہے.
حضور شیخ الاسلام سے خصوصی طور پر حدیث اور تفسیر کی تعلیم حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فن تقریر و تحریر میں بھی ملکہ عطا کیا ہے۔ آپ بہترین کالم نگار، مصنف اور مقرر ہیں۔ متعدد قومی اور بین الاقوامی میگزین میں آپ کے آرٹیکل اردو، انگلش اور فرانسیسی زبان میں شائع ہو چکے ہیں۔ بہت سے ٹیلی ویژن چینل پر آپ کے انٹرویو نشر ہو چکے ہیں اور مختلف موضوعات پر آپ کے خطابات کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ ایک طرف آپ اپنے تعلیمی سلسلہ کو جاری رکھے ہوئے ہیں، دوسری طرف اسلامی دنیا کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی ترقی و استحکام کے لیے علمی اور تحقیقی کاوش میں بھی مصروف عمل ہے۔ آپ کی بے شمار کتب چھپ کے مارکیٹ میں آ چکی ہیں اور آپ ایک پراثر شاعر بھی ہیں۔ نقش اول کے نام سے شاعری کا مجموعہ بھی چھپ کر منظر عام پہ آ چکا ہے۔ الغرض آپ اسلام کے نشاط ثانیہ اور عالمی امن کی انقلابی فکر کے داعی ہیں اور اس وقت مرکزی مجلس شورا تحریک منہاج القرآن کے صدر بھی ہیں۔ اب میں بلا تمہید صاحبزادہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے، تو بغیر کسی وقت ضائع کیے ہوئے اب قبلہ صاحبزادہ صاحب کو میں درخواست کروں گا کہ اپنے بیان سے ہمیں متفق ہوں۔ صدر تحریک منہاج القرآن ٹوکیو محمد صالح افغانی صاحب، سیکرٹری جنرل منہاج القرآن ٹوکیو شفقت بٹ صاحب، سیکرٹری فائنانس منہاج القرآن ٹوکیو محمد حنیف مغل صاحب، صدر پیس اینڈ انٹیگریشن محمد انعام الحق صاحب، محمد فیصل قادری صاحب، سلیم قادری شیرو صاحب، حاجی خسرو خان صاحب، اور آج کی اس پروقار مجلس میں تشریف لائے ہوئے ہمارے محترم اور مکرم علماء کرام، جن میں خصوصاً حافظ فیض اللہ سعیدی صاحب،
حافظ طاہر جمال صاحب، شاہد چودھری صاحب، اس کے علاوہ اس مجلس میں شریک میڈیا کے وہ احباب جو آج تشریف لائے اور خصوصاً آج کی اس خوبصورت مجلس جس کا انعقاد تحریک منہاج القرآن ٹوکیو کے اس عظیم الشان مرکز